اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے پاس تو پیسہ نہیں، میں ویلفیئر کے کام کر سکوں، فلاحی کام کر سکوں، غریبوں کو کپڑے پہنا سکوں، غریبوں کے کھانے کا انتظام کر سکوں، بیماروں کو دوائیں دے سکوں، ہاسپٹل کھول سکوں. بولا ہم غریب لوگ کس طرح سے خدمت کریں گے فلاحی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے بن جاؤ، غوث پاک کے غلام بن جاؤ، تمہاری دعاؤں سے سارے کام ہو جائے گا. تو تمہیں اللہ نے جو کام پیسے والے نہیں کر سکتے، دولت والے نہیں کر سکتے، ہاسپٹل والے نہیں کر سکتے، وہ کام سالکوں کو دے دیا اللہ نے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. الحمدللہ بڑے بڑے ہاسپٹل والے سالکوں کے پاس آتے دعا کرتے آتے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرماتا. بالکل. تو جب اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت زدہ آئے تو تم اس کے لیے دعا کرو، اور جب وہ دعا ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے تو اس سے کہو کہ اللہ کے دین کا کام کرو. بے شک. بے نمازی آئے تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، دین سے دور آئے تو اسے دین کے قریب کرنے کی کوشش کرو. کوئی بد مزاج آئے تو اس نے مزاج پیدا کرنے کی کوشش کرو. کوئی بد اخلاق آ جائے تو اس نے اخلاق دینے کی کوشش کرو. کوئی بد کردار آ جائے تو اس نے کردار دینے کی کوشش کرو. کوئی شرابی آ جائے تو شراب سے توبہ کرانے کا کام کرو. کوئی بے داڑھی والا آئے تو اسے داڑھی کی تلقین کرو. یعنی کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا بدماش آ جائے تو اسے توبہ کرا کر کے اچھا انسان بنانے کی کوشش کرو. یعنی معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. بے شک. اور جو غیروں کے درمیان، غیروں کے دلوں میں ہمارے لیے ایک نفرت کا بیج بویا جا چکا ہے. غیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بڑا لڑاکو ہوتا ہے، بڑا جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ تو آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ تو دہشت گرد. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ بنا. جس مذہب میں وضو میں سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وضو ہے. تو وضو میں زیادہ پانی بہانے کو اسراف کہا ہے جس مذہب میں، اور چند قطرے پانی زیادہ بہانے کو بھی منع کیا ہے. وہ کسی بے گناہ شخص کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا. اور ہمیں لوگ دنیا کے سمجھ رہے ہیں آج کل کے مسلمان بڑے گندے ہوتے ہیں، بڑی گندی سوچ ہوتی ہے. تو اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کی، اور وہ دین کے اندر جو دو پارٹ قائم کر دیے، ایک دیندار ایک دنیا دار. جس نے داڑھی رکھ لی دیندار، جس نے ٹوپی پہن لی دیندار، جس نے مسجد میں آنا جانا شروع کر دیا دیندار، جو مدرسے میں پڑھ لیا وہ دیندار، باقی سارے دنیا دار. اب دنیا دار سمجھتے ہیں تو اب تو بات نہیں ہے، تو ان کی لائن کا کام ہے مولانا، یہی نماز پڑھیں گے، یہی روزہ رکھیں گے، یہی حج کریں گے، یہی زکات دیں گے. باقی تو ہم تو فری ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں. بھائی دنیا دار کہتے ہیں سمجھتے ہیں دین سے چھٹی. اللہ کی بنا. نعوذ باللہ. ایک مسلمان کبھی دنیا دار ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ایسا دنیا دار جیسے انہوں نے تصور کر رکھا کبھی نہیں ہو سکتا. اور جس دنیا دار کو اللہ پسند فرماتا اس کو تو قرآن میں بھی اجازت دی ہے. اچھا دنیا دار بننے کی اجازت تو قرآن میں ہے، اچھے دنیا دار بننے کے لیے دعا کرنے کی اجازت قرآن میں ہے، بلکہ ترغیب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اچھی دنیا عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمیں اچھی دنیا عطا فرما، اچھی آخرت عطا فرما. اگر دنیا بری چیز ہوتی تو قرآن دنیا مانگنے کی اجازت کیوں دیتا؟ دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی دنیا ایک بری دنیا. بری دنیا کیا ہے اور اچھی دنیا کیا ہے؟ اچھا دنیا ہے کیا؟ پہلے تو یہ پوچھیں. دنیا کا عام طور پر تصور لے رکھا، پیسہ کمانا دنیا داری، تجارت کرنا دنیا داری، سیاست کرنا دنیا داری، کاروبار کرنا دنیا داری. صاحب ہم تو دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، ہم سے کہاں دین ان کے کام رہنا. بھیا کیا کر رہے ہو تو دنیا کا؟ ارے صاحب یہ دکانداری میں لگے رہتے ہیں، مکانداری میں لگے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی یہ کس نے کہہ دیا دنیا داری؟ اور دنیا داری ہے تو یہ بری دنیا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بری دنیا ہوتی تو اسلام میں مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ہوتا. مکان بنانا جائز نہیں ہوتا، دکان چلانا جائز نہیں ہوتا، پیسہ کمانا جائز. کس نے کہہ دیا دنیا بری چیز ہے؟ دنیا کو تو قرآن نے اچھا ہی کہا، اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کہا؟ اچھی دنیا. لیکن اچھی دنیا کہتے کس ہے؟ اچھی دنیا دراصل اسی کو کہتے ہیں، بس اس کے پیچھے تھوڑا سا سوئچ آن کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اچھی نیت. بے شک. اگر آپ نے اچھی نیت کر لی تو یہ مکان بنانا بھی دین ہے، یہ دکان چلانا بھی دین ہے، یہ تجارت کرنا بھی دین ہے، یہ سیاست کرنا بھی دین ہے، یہ وکالت کرنا بھی دین ہے، یہ امانت داری، یہ سارے کام جتنے بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں شریعت کے آئینے میں ہوں، غیر شرعی نہ ہو، تو یقیناً ہر کام جو جواز رکھتا ہے، جائز ہوتا ہے، اس کی نیت اچھی ہو تو وہ دین میں ہی شامل ہے. بے شک دین میں شامل. اور وہ اچھی دنیا ہے.
بلکہ تاجر کی تو فضیلت یہ پڑھی میں نے ایک حدیث شریف میں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو بندہ امانت داری کے ساتھ صداقت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، بروز حشر اس کا حشر نبیوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیقین کی جماعت کے ساتھ ہوگا، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، نماز پڑھنے والے کے لیے ڈائریکٹ کی فضیلت مجھے تو ملی نہیں، ہو سکتا ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، لیکن تجارت کرنے والے کے لیے 3 فضیلت ہے، بزنس مین کے لیے 3 فضیلت ہے ایک ساتھ۔ کیا؟ جو سچا بزنس مین ہے، جو اچھا بزنس مین ہے، امانت داری کے ساتھ بزنس کرتا ہے، صداقت کے ساتھ بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے، تو بروز حشر وہ نبیوں کی غلامی میں اٹھے گا۔ بے شک، بتائیے کوئی نبیوں کے ساتھ بروز حشر اٹھے، اس کا حساب کتاب تو بالکل بھی نہیں ہوگا، بے شک، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے، اور پھر اتنے پہ نہیں اکتفا کیا، اس سے آگے حدیث میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نبیین کے ساتھ اٹھے گا، اگر تھوڑا بہت کچھ کئی کمزوری ہوئی، کچھ ہوتی نا جی، تو کم سے کم وہ صالحین صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ 3 درجات ہیں۔ بتائیے اب تم اسے دنیا داری کہہ رہے ہو، دنیا داری، یہ بزنس دنیا داری کہاں سے ہوگا؟ یہ تو دین ہی دین ہو گیا بھائی۔ اگر بزنس تم نہیں کرو گے، ایماندار لوگ اگر مارکیٹ میں نہیں ہوں گے، تو بے ایمان تو تمہیں دال کے ساتھ دھنیا کھلائیں گے، بالکل، کھلائیں گے۔ اگر مارکیٹ کے اندر ایماندار لوگ نہیں ہوں گے تو یقیناً ابھی آج کل جو ہے وہ اس کے کیا نام ہے، مرچوں کے ساتھ جو ہے نا انہیں کیا کیا مل کے آ رہا ہے، بادام کے ساتھ پتہ نہیں کس ہلکی کو ڈال دی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے تجارت سے دور ہے، بے شک، اللہ سے ڈرنے والے تجارت نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنے والے سیاست نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنے والے یہ ان دنیا کے کاموں میں نہیں لگتے، وہ مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ علماء نے تجارت کا سلسلہ ختم کر دیا، علماء نے امامت کا سیاست کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب جب ان اہم موضوعات پر گفتگو کرنے والے علماء اکرام وہاں ہوں گے ہی نہیں، تو پھر اس دنیا کے اندر تو خرافات ہونی ہوتی۔ بالکل، اگر ایماندار لوگ، اچھے لوگ، سچے لوگ اس تمام موضوعات پر کام کرنے لگے تو یقیناً ہماری مارکیٹ کے اندر ایمانداری شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ بے شک شروع ہو جائے گا، ہو جائے گی۔ تو دیندار آدمی کا پیسہ بھی دین ہوتا ہے، اس کا مکان بھی دین ہوتا ہے، اس کی ساری دنیا دین ہوتی ہے، چونکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ بے شک، اور دنیا دار کا کچھ دین کے کام بھی کرتا نا تو وہ بھی دنیا میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت ہی خراب ہوتی ہے۔ پیسے دے کر مسجد میں 4 بار اعلان لگوائے گا تو اس نے پیسہ دے کر کے بھی بن گیا نا دنیا دار، بالکل، ریاکار بن گیا، سخی بننے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا، ہے نا۔ تو دیندار شخص اللہ کی رضا کی خاطر اگر یہ سارے کام کرتا ہے تو اس کے ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہے، دین بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور راہ سلوک کیا سکھا رہی ہے آپ کو؟ ہمارا مقصد خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت، زور سے بولو بھائی، خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت، ہمارا مقصد، خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت، پیچھے والوں کی تو آواز بالکل نہیں آ رہی، سب سن رہے ہیں۔ ہمارا مقصد خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت، آگے والے مت بولو، پیچھے والے کو دیکھتا ہوں کتنا بولتے ہیں۔ ہمارا مقصد خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت۔ اب لگا ہے کہ جگ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ بزنس پہ کام کریں گے؟ انشاءاللہ، دیکھو بڑے بڑے بزنس قائم کرو، بڑے بڑے بزنس، سب نماز کی دعوت دیتے ہیں، میں نماز کے ساتھ تمہیں بزنس کی بھی دعوت دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ، میں بڑے بزنس کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بڑا بزنس کا عرض تم سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور ایک بڑا کارخانہ آپ اس نیت کے ساتھ کھولیں، یا اللہ مجھے بڑا کارخانہ کھلوا دے تاکہ 100-200 لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ میں بن جاؤں۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر آپ کے ذریعے، آپ کے کارخانے کے ذریعے 100 لوگوں کو روزی مل رہی ہے، گویا کہ 100 لوگوں کا آپ لنگر کھلا رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، آپ کی دکان ہے، 4 ورکر وہ کام کر رہے ہیں، 4 لوگوں کی روزی روٹی اور ان کے بچوں کی ذمہ داری کا ذریعہ آپ بن گئے۔ تو بزنس کرو، بڑے بڑے بزنس کرو، ایمانداری کے ساتھ کرو، جان بھی چلی جائے جھوٹ پر کرو۔ ابھی لوگوں نے بڑا عجیب قسم کا ایک جملہ بولنا شروع کر دیا، ارے صاحب بزنس میں سب چلتا ہے، ارے صاحب بزنس جو ہے سچ سے چل ہی نہیں سکتی، بزنس میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ ہمارے ایمان کے بالکل خلاف ہے۔
हमारे बुनियादी अकीदों में शामिल है ये चीज कि हम आखिरत पर ईमान लाए हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, हम अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाए। तो मुकद्दर में जो लिखा है उसे क्या झूठ बोलकर आप बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं। मुकद्दर में लिखा है तो क्या आप सच बोलकर के वो खत्म हो जाएगा? मुकद्दर में अगर तुम्हारे 500 रुपए लिखे हैं, 500 रुपए लिखे हैं, तो क्या झूठ बोलकर ये 1000 रुपए आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुसलमान का ईमान है कि मेरी तकदीर में अगर 500 रुपए लिखे हैं तो 1 रुपया भी कोई दुनिया की ताकत कम नहीं कर सकती, और 1000 झूठ बोलने के बाद भी इसमें 10 रुपए बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं भाई। समझे? इसलिए मुसलमान को, अच्छा मुसलमान अगर है हम, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आपका बड़ा भरोसा, बड़ा यकीन होता है बैंक में, अरे साहब 1 लाख रुपए पड़े, 1 रुपया भी कम नहीं करेगी बैंक में, ये यकीन होता है? बैंक पे आपका इतना यकीन है तो अल्लाह ताला की जात पे तो कहीं ज्यादा होना चाहिए ना। बेशक बेशक। तुम्हारे नसीब का अल्लाह की बैंक में जितना पड़ा है वो तुम्हारा ही है, उसे कभी कोई कम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हें मिलना ही मिलना है, वो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मुसलमान को अकीदा बना लेना चाहिए कि हमारी रोजी रोटी चले या ना चले, हम झूठ नहीं बोले। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। हाँ, मैं तुम्हें ताबीज दे देता हूँ, एक ताबीज चाहिए? बोलो ताबीज चाहिए? कारोबार चलने के लिए ताबीज चाहिए? है? नहीं ले लो आज। अरे ये ताबीज बहुत अच्छा वाला जो दे रहा हूं मैं, ताबीज आपको देता हूं। वो ताबीज ये है कि जब तुम्हारे पास कोई आया करे, अपना हो या गैर हो, तिजारत के लिए आए या सियासत के लिए आए, इमामत के लिए आए, किसी चीज के लिए आए, तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिल जाए। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराने से दिल की नफरत खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और आप क्या करते हो? मुंह सुलगा बैठे। वो आया, अरे भाई वो क्या नाम है, किस रेट में दिए दाल? 50 रुपए। 50 रुपए, 50 रुपए लेनी है कि नहीं? अरे भाई यार कुछ सही कर, चल आगे बढ़। हाँ, कुछ बढ़ा के बोल। और जबकि आगे बनिए की दुकान पे जाएगा वो, अरे आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, आइए, आपको दाल चाहिए? हाँ दाल। क्या रेट है? अरे भाई चल तो 50 नहीं, चल 45 दे देना, आप दे जाएंगे। अरे यार और सही कर लो। अच्छा जाओ, आप तुम्हारे लिए जाएंगे, ठीक है ले जाओ। और तुम चल पड़े ना, अरे महाराज जी चलिए कोई बात नहीं है, आप आ जाइए ले जाइए। और नहीं भी लेता, अच्छा महाराज जी चलिए आगे चल के कभी मौका दीजिएगा। वो आगे के लिए रास्ता बंद नहीं करता। और मुसलमान की दुकान पे पहुंच जाए, दाल कितने रेट की है? 50 रुपए। कुछ कम कर लो, चल 2 रुपए कम दे दिए। अरे यार और कम, चल आगे बढ़। अच्छा ये करता क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये, चार्जिंग तो रोज होती है, खर्च कहीं होता है। ये चार्ज तो रोज करता है, अपने आप को चार्ज तो रोज करता है। कैसे चार्ज करता है? सुबह शाम उठते गोश्त, दोपहर में गोश्त, शाम को गोश्त, और बीवी ने आलू बना कर दिया, बोले ये क्या खाना, ये कोई खाने की चीज है? तो गोश्त तो 3 टाइम खाता है, वो खर्च नहीं करता। नहीं, कहाँ खर्च करेगा फिर? अपनी बीवी बच्चों पे करेगा, अपने भाइयों पे करेगा, अपनी बेटियों पे करेगा, बेटों पे करेगा, और जाकर मार्केट में अपना काम खराब करेगा।